السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 46 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو طلب علم کے دوران موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف نبوت کے ایک درجے کا فرق ہوگا۔ یعنی ایک جو طالب علم ہے نا، تو وہ کس کے برابر ہوگا؟ انبیاء کے برابر ہوگا، بس تھوڑا سا ایک درجے کا فرق ہوگا۔ تو اتنا بڑا آنر ہے ایک طالب علم جب وہ علم حاصل کرتے کرتے، دین کا علم حاصل کرتے کرتے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے درجات کو بلند فرمائے، اور اس کی راہ میں جو اٹھنے والے قدم ہیں اور کوششیں ہیں انہیں قبول فرمائے، اور ہم سب کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء کے برابر ہم سب کی بھی درجات عطا فرما دے۔ اور جو اس حدیث میں بتایا کہ ایک درجے کا فرق ہوگا نا، بس اسی طرح ہم سب کی بھی درجات عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران آج کا ہمارا نیا سورہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ آل عمران کی بہت فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو الزہراوین یعنی دو جگمگانے والی صورتیں فرمایا ہے، اور امت کو پڑھنے کی ترغیب بھی دیتی ہے۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ فرمایا کہ انہیں پڑھا کرو، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے دو بادل یا دو سائبان یا پرندے کے جھنڈ ہوں گے، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت اور بخشش کے لیے جھگڑا کریں گی۔ یعنی جو دنیا میں ان دو صورتوں کو مسلسل پڑھتا رہتا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کے پڑھنے والے کی وہ سفارش بھی کریں گی۔ تو یہ صورت جو ہے سورہ آل عمران مدنی صورت ہے، اور اس کی تمام آیتیں مختلف اوقات میں ہجرت کے بعد میں اتری، اور اس کا ابتدائی حصہ یعنی 83 آیات تک عیسائیوں کے وفد نجران کے بارے میں نازل ہوا ہے، جو 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ عیسائیوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عیسائی عقائد، یعنی جو ان کا عقیدہ ہے نا عیسائیت کا اور اسلام کے بارے میں مذاکرہ اور بحث بھی کیا تھا، جس کا رد کرتے ہوئے انہیں دعوت مباہلہ بھی دی گئی، جس کا آگے ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو آیت مباہلہ بھی نازل ہوئی۔ تو سورہ آل عمران میں بہت ساری فضیلت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 روشن صورتوں کو پڑھا کرو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے 2 بادل ہیں یا 2 سائبان یا جو ہے پرندوں کی قطاریں ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں اس کے لیے جھگڑا کریں گی۔ سورہ بقرہ کی بہت فضیلت ہے، اور اسے دعاؤں والی صورت بھی کہا جاتا ہے، الزہراوین بھی کہتے ہیں اس کو، یعنی کہ جگمگانے والی صورتیں۔ تو یہ الزہراوین یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ دونوں صورتیں کو الزہراوین یعنی کہ 2 جگمگانے والی صورتیں کہا جاتا ہے، اور اس کو دعائیں والی صورت بھی کہتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے سبق میں، لیسن میں کچھ دعائیں ہیں تو ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو شروعات ہو رہی ہے اس میں حروف مقطعات سے۔ سورہ آل عمران دراصل کیا ہے؟ عمران کے جو معنی ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، اور آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان۔ اس سورت کی آیت نمبر 33 سے 37 تک اسی خاندان کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ اور اس سورت کے زیادہ تر حصے اس دور میں نازل بھی ہوئے جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے،
مگر یہاں بھی کافروں کے ہاتھوں انہیں بہت سی مشکلیں پیش آ رہی تھیں۔ سب سے پہلے بدر اور پھر جنگ احد، تو یہ دونوں جنگوں کا بھی ذکر ملے گا اس صورت میں۔ اور عرب کے علاقے نجران میں عیسائی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ نجران یعنی کہ ایک عیسائی کا بڑا سا گروپ، اور نجران کا وفد کہا گیا ان کو۔ تو ان کا ایک گروپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ سورہ آل عمران کا شروع کا تقریباً آدھا حصہ انہی کی دلیلوں کے جواب اور حضرت مسیح علیہ السلام کی صحیح حیثیت بتانے میں بیان ہوا ہے، اور اس صورت میں زکوٰۃ، سود، جہاد کے متعلق احکامات بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس صورت کے آخر میں دعوت کی بھی دعوت دی گئی ہے اس کائنات پر کہ انسان غور و فکر کرے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کرے، اس کی دعوت دی گئی ہے۔ تو آل عمران یعنی عمران کا خاندان، اس صورت کا میننگ ہے۔ آیت دیکھیں، آیت فرسٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں، اس کے معنی ہے لیکن معنی ہم لوگ کو بتائے نہیں گئے، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے معنی نہیں ہے، معنی ہے لیکن ہم لوگوں کو بتائے نہیں گئے، یہ متشابہات میں سے ہیں۔ آیت 2، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ ہے وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو زندہ ہے اور سب کا نگہبان ہے۔ یعنی حیو اور قیوم یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے الفاظ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خاص صفات، حی کا مطلب وہ ازل سے اور ابد تک رہے گا، یعنی کہ ابتدا سے اور آخر تک رہے گا، اسے موت اور فنا نہیں ہونا ہے۔ قیوم کا مطلب ساری کائنات کا قائم رکھنے والا، محافظ یعنی حفاظت کرنے والا، نگران کرنے والا، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو عیسائی جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا ابن اللہ یا تین میں سے ایک مانتے تھے۔ گویا ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کا زمانہ ولادت بھی تخلیق کائنات سے بہت عرصے بعد کا ہے، تو پھر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا یا کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ تین خداؤں میں سے ایک خدا وہ ہو؟ اگر تمہارے عقائد صحیح ہوتے تو انہیں مخلوق کے بجائے الوہی صفات کا حامل اور قدیم بھی ہونا چاہیے تھا۔ تو عیسائی جو لوگ تھے، نصرانی جو لوگ تھے نا، جب تک عیسیٰ علیہ السلام تھے، وہ جو دور تھا ان کا، تب تک وہ ایمان والے تھے، ان کے اندر جو ہے مومنین تھے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد تقریباً کئی سو سال کے بعد ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، اور جو اصلی و مخلص خالص مومن تھے وہ جاتے رہے، دنیا سے فوت ہو گئے، اور ان کے بعد بھی کیا ہوا؟ بگاڑ آ گیا، اور ایسا بگاڑ آیا کہ انہی لوگوں نے ہی جو گمراہ اتنے زیادہ ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی کہا یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان کے اندر بھی کئی فرقے ہیں۔ ایک فرقہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ایک فرقہ کہتا ہے یہ تین میں سے ایک ہے، اور پھر یا ایک جو فرقہ ہے وہ سیدھے ان کو خدا کہہ دیتا ہے۔ تو یہ جو ان کے عقائد ہیں نا، ان کے یہاں پہ رد کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے جو یہاں پہ آیتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، اور جو زندہ ہے اور سب کا نگران ہے۔ جس کے اندر یہ صفات نہیں ہے تو وہ الہ ہو ہی نہیں سکتا۔ الہ کے اندر یہ صفات ہونا ضروری ہے، کیا؟ کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ سب کا نگران ہے۔ تو معبود کی جو صفات ہے وہ حی اور قیوم ہے، کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک وقت کے بعد پیدا ہوئے نا، اس سے پہلے جو ان کی پیدائش سے پہلے وہ کہاں تھے؟ مردہ تھے، وہ تھے ہی نہیں نا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی کیا تھے، اس سے پہلے بھی وہ مرے ہوئے تھے، اور پھر جب وہ دنیا میں آئیں گے دوبارہ اپنی باقی کی زندگی پوری کریں گے، اور پھر ان کے اوپر موت طاری ہوگی، پھر ان کے اوپر جو ہے موت واقع ہو جائے گی۔ تو وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ الہ تو وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے، جب سے دنیا بنی اس سے ازل سے لے کے اب آخر تک کی وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ تو یہ صفات صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ جب سے دنیا بنی اس سے کئی سو سال پہلے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے، یعنی کہ ہمیشہ سے زندہ ہے۔
ہمیشہ وہ زندہ ہے اور سب کا محافظ ہے، اور ہمیشہ وہ کیا ہے، وہ ہم سب کو تھامے ہوئے ہے، سب کا نگہبان ہے، سب کو تھامے ہوئے ہے، سب اس کے تو محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو ایک الہ کے اندر یہ صفات ہے، تو یہ الہ کے اندر جو صفات ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اندر صفات ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق میں تمام جتنے بھی درخت، پیڑ، ستارے، سیارے، پیر، مرید، انسان، انبیاء، جن کو بھی انسانوں نے معبود قرار دیا اور ان کی عبادت کرنے لگے نا، ان کو عبادت کرنے لگے، ان کو معبود قرار دیا، ان سب کی یہاں پہ اس آیت سے نفی ہو جاتی ہے کہ الہ تو وہ ہو ہی نہیں سکتے، جن کے بھی دنیا میں پرستش کی جا رہی ہے، جتنی بھی چیزوں کی عبادت کی جا رہی ہے، وہ الہ ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ ایک پتھر تو اس کی بھی ایک زندگی، ایک لائف ہے، ایک پہاڑ اس کی بھی ایک لائف ہے، ایک شجر یعنی کہ ایک جو ہے درخت، ایک جو ہے اس کی بھی ایک لائف ہے نا، ہر ایک چیز کی ایک لائف ہے، اور اس سے پہلے بھی وہ کہاں تھا، مردہ تھا، دنیا میں آنے سے پہلے وہ کیا تھی، ایک زندگی ان کی مری ہوئی تھی، پھر وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو زندگی دی، اور پھر وہ موت ہوگا۔ ہر چیز جو وجود میں ہے آج وہ کل جو ہے ختم کر دی جائے گی، لیکن واحد اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ حی اور قیوم ہے۔ آیت 3، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا تھا۔ تو یہاں پہ یعنی اس کے منزل من اللہ ہونے پر کوئی شک نہیں ہے۔ کتاب سے جو یہاں پہ الفاظ آیا ہے نزل علیک الکتاب، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید جو نازل کیا ہے، بالحق، وہ ساتھ حق ہے، مصدقاً، جو تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے کی تھی، جو اس سے پہلے کی کتابیں ہیں، جیسے تورات ہے اور انجیل ہے اور صحیفہ ابراہیم ہے، صحیفہ آدم ہے، صحیفہ جتنی بھی کتابیں اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کو دی، ان سب کی یہ کتاب، یہ قرآن مجید سب کی تصدیق کرتی ہے نا۔ کیسے تصدیق کرتی ہے؟ اس میں ذکر آتا ہے، یہ آیت کیا ہے، اس طرح سے تصدیق ہی ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی، انجیل نازل فرمائی، زبور نازل فرمائی، ان تینوں کتابوں کا ذکر ہمیں کہاں ملتا ہے؟ قرآن کریم میں ملتا ہے۔ تو یہ سب نازل کری پہلی کتابیں ہیں، لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ اس کے جو احکامات ہیں ہم وہ لے لیں یا واقعات لے لیں۔ کیونکہ اس میں بھی کچھ عرصے کے بعد جو لوگ تھے انہی میں جو درمیان کے جو لوگ تھے، انہوں نے اس کتابوں کو تحریف کر دی، یعنی کہ بدل ڈالا، اپنے ہاتھوں سے منمانی باتیں اس میں لکھ ڈالی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن کریم کا ذمہ لیا اور اس کی حفاظت اللہ تبارک تعالیٰ نے خود کی، اور لیکن پہلے کی کتابیں جو کیا تھی ان میں تحریف ہو گئی، اس میں جو ہے چیزیں چینج کر دی گئی۔ لیکن کیا ہے کہ وہ سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، اور وہ سب کی کیا ہے، سچی کتابیں ہیں۔ اور یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم نازل فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ بھی کیا ہے، یہ حق ہے، یہ حق۔ اور یہ جو قرآن کریم ہے یہ بھی اسی ذات کا نازل کردہ ہے جس نے پہلی کی ساری کتابیں نازل فرمائی تھی۔ جس طرح سے پہلی کتابیں نازل فرمائی، اسی طرح یہ بھی قرآن مجید جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ تو لیکن انسانوں نے کیا کیا، اور اس کا انکار کیا قرآن مجید کا، اور وہ اس کی مخالفت میں لگ گئے، اختلاف کیا اور کفر کیا نا۔ یہ قرآن کریم ہم نہیں مانتے، قرآن کریم جو ہے آپ خود سے لکھ لیتے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو اس طرح سے، لیکن یہ آیات کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوئی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ اتری ہے یہ قرآن کریم۔ تو یہ قرآن کریم جو حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اور جو پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی، یعنی کہ یہ جو قرآن مجید ہمیں بتاتی ہے جو پہلے کی کتابیں جو نازل ہوئی وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اور وہ سب سچی کتاب تھی۔ لیکن آج ہم اس کو اس دور میں اگر ہم بائبل لے کر پڑھیں گے، تورات لے کر پڑھیں گے، تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے۔ آج ہمیں کس کے احکامات ماننے ہیں، آج ہمیں کس کے اصول ماننے ہیں، آج ہمیں کیسے ہم اپنی زندگی گزاریں، وہ سب کچھ ہمیں کمپلیٹ قرآن مجید سے لینا ہے، قرآن و سنت سے لے سکتے ہیں۔
دراصل پچھلی کی کتابوں میں جو کیا ہو گئی، تحریف ہو گئی۔ آیت 4، من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر اور قرآن بھی اسی نے اتارا ہے۔ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ یہاں پر قرآن کریم کی ایک خاص جو صفات ہے وہ بتائی گئی ہے۔ جو قرآن کریم یہاں پہ فرقان، یہاں قرآن کریم نے جو لفظ فرقان استعمال کیا ہے نا، جس کے معنی ہے کہ وہ چیز جو صحیح اور غلط کے بیچ فرق واضح کرنے والی ہو۔ قرآن کریم کا ایک نام فرقان بھی ہے، اسی لیے وہ حق اور باطل کے بیچ فرق کرنے والی کتاب کہی جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے کچھ جو مفسرین ہیں یہ فرقان سے قرآن ہی مراد لیا ہے۔ فرقان یعنی قرآن کریم ہے۔ تو یہاں پہ جو فرقان الفاظ آیا ہے وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اس نے نازل کیا فرقان، تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ قرآن کریم کے لیے جو الفاظ آیا ہے تو وہ فرقان ہے۔ تو فرقان کے معنی کیا ہے؟ حق اور باطل میں، ہدایت اور گمراہی کے بیچ فرق کرنے والی کتاب۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے جو نازل کی کتاب وہ کیا ہے؟ فرقان ہے۔ لیکن ان میں سے جنہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی اس کتاب کے ساتھ کفر کیا اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ شدید عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا بھی دینے والا ہے اور وہی بدلہ لینے والا ہے۔ تو جنہوں نے اس قرآن کریم کا انکار کیا، یعنی اپنے وقت میں تورات اور انجیل بھی یقیناً لوگوں کی ہدایت کا ہی ذریعہ تھی نا، اسی لیے ان کے اتارنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کی ہدایت ہو جائے۔ اب لیکن اس کے بعد وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ہے نا، تو کہہ کر وضاحت فرمائی کہ مگر اب تو تورات اور انجیل کا دور کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اب قرآن نازل ہو چکا ہے، وہ فرقان ہے، اور اب صرف اور صرف وہی حق ہے اور باطل کی پہچان کرانے والی ہے۔ اس کو سچا مانے بغیر اللہ کے نزدیک کوئی مسلمان اور مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو قرآن کریم کیا ہے؟ یہی حق اور باطل میں، گمراہی اور ہدایت میں فرق کرنے والی ہے۔ تو سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، ان سب کے بیچ میں فرق کرنے والی یہ کتاب کیا ہے؟ والفرقان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ آیت 5، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی چیز ایسی نہیں جو مخفی ہو، جو چھپی ہوئی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر چیز کو ان کو پتہ ہے، انسان کے آنے والے دل کے خیالات سے لے کر کالے پہاڑ پر کالی چیٹی سے چلنے والے جو اس کے قدموں کے جو نشان ہوتے ہیں کالے کالے کالی رات میں، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بھی علم ہے، اسے بھی اس کا علم ہے۔ اور پوری دنیا میں کہیں پر بھی کچھ ہو رہا ہے، آپ سوچیں کہ جو ہے نا، اگر اتنا ہی انسان سوچ لے کہ انسان کی عقل حیران کن رہ جاتی ہے نا۔ اس دنیا میں اربوں کروڑوں خربوں کتنے ہیں انسان اس وقت، کروڑوں ہی کتنے ہی کروڑوں انسان ہیں، ان سب کی اللہ تبارک تعالیٰ ساری بات جانتا ہے نا، سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ ان کے جو خیالات ہیں، ان کی سوچ ہے، ان کی دعائیں ہیں، سب کچھ سنتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، سب کو عطا کرتے ہیں، سب کو رزق دیتے ہیں، کوئی بات اس سے چھپ نہیں سکتی ہے۔ ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ سے کیا ہے؟ سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کو پتہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے۔ آیت 6، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی خوبصورت یا بدصورت اللہ تبارک تعالیٰ جیسا بھی ماں کے پیٹ میں بناتا ہے، تو اگر انسان اس پر ہی غور کر لے، یعنی انسان اپنی اس پیدائش کے مختلف مرحلوں پر غور کر لے کہ وہ ماں کے پیٹ میں کس طرح پرورش پاتا ہے، پھر کس طرح اس کی صورت اور پھر دوسرے اربوں انسان سے مختلف بن جاتی ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ 100% انسان جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی ڈبل نہیں ہوتا، ہم شکل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنے سارے انسان بنائے،
اور ہر انسان کا الگ فیس بنایا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہ اگر اس پہ انسان غور فکر کر لے تو اس کا سر تسلیم کر لے گا، وہ اللہ کے آگے سر سجدے میں وہ سر رکھ دے گا اپنا اٹھا کے۔ اور پھر یہ سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے کیا؟ ایک اکیلے اللہ نے ہی کیا۔ یہ اللہ کی قدرت اور حکمت کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے نا۔ اب دیکھیں اتنی ساری دنیا میں عورتیں ہیں، خواتین، حمل ہوتا ہے ان کے، اور وہ 9 مہینے بچے کا پیٹ میں رہنا، اور پھر ان کی اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایسی صورت بناتا ہے، اور صورت کیسی بہترین ساخت پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ایسا نہیں کیا ہے کہ کہیں پر بھی کسی کا ناک، کان، آنکھ وغیرہ کہیں اور جڑ جائے، یا کہیں کچھ الگ خرابی ہو جائے، یا کبھی انسان کی جگہ کوئی جانور پیدا ہو جائے، ایسا کچھ نہیں نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کی صورتیں مختلف بنائی اور بہترین بنائی، اور ماں کے پیٹ میں سب تیار کیا، اس کی تخلیق کی۔ تو اس پہ غور کرے انسان، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا بھی ہم سب کو بنایا نا، بہترین بنایا۔ اور آج کئی بچی ہے نا، تو وہ بچیاں کیا کہتے ہیں، میری صورت ایسی ہے ویسی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جیسا بنایا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آنکھ تو دی، ہم نعمتیں دیکھ سکتے ہیں، زبان تو دی ہم، جس کے ذریعے سے ہم بول سکتے ہیں، وہ زبان میں جو ٹیسٹ والے ڈاٹس ہوتے ہیں وہ تو دیے جس کے ذریعے سے ہم ذائقے چکھ سکتے ہیں، ورنہ خدا نخواستہ یہ زبان ہوتی ہے اس میں ہم کسی چیز کا ذائقہ ہی نہیں آتا۔ مثلاً بخار کے جب آتا ہے انسان کو، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی ہے، ٹیسٹ چلا جاتا ہے، ہمیشہ ویسے ہی ہو جاتا، تو پھر کیسا ہوتا نا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو خوبصورت بنایا، بہترین ساخت پہ بنایا۔ اور ہمارے کان اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے بنائے، کہیں ہمارے کان ہاتھی کے جیسے کان ہوتے نا تو پھر کیسا مشکلات ہوتی۔ پھر ہماری ناک اگر کس کی جیسی ہوتی، ہاتھی کی جیسی سونڈ ہوتی تو پھر کیا ہوتا، اور پھر یا طوطے کی جیسی ہی ناک بن جاتی تو پھر کیا ہوتا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کی جو تخلیق کی وہ بہت خوبصورت کی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اسی نے ہم سب کو بنایا ہے، اسی نے ہماری صورتیں بنائی ہیں، اسی نے ہماری صورتیں بنا کے اسے جو ہے ایسا اللہ کا واحد اور احد، اس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ واحد اور احد ہے، کہ اسی نے ہماری صورتیں بنائی، ہماری شکلوں کو بنایا، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی ہر چیز پر غالب ہے، اور وہی حکمت والا ہے۔ یعنی خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، یا لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا، یا نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا، یا ناقص ہوگا یا الخلقت ہوگا، جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ ماں کے رحم میں پیدا کرتا ہے نا، یہ ساری تصریفات صرف اور صرف اللہ ہی کرتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ کس طرح ہو سکتا ہے، جو خود بھی اسی مرحلے تخلیق سے گزرا تھا؟ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نا اسی طرح سے، اسی مرحلے سے گزرے تھے، وہ بھی مریم علیہ السلام کے پیٹ میں وہ رہے تھے اس طرح سے۔ آیت 7، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آية محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری ہے، جس میں واضح اور مضبوط آیتیں ہیں، جو اصل کتاب ہے، اور بعض متشابہہ آیتیں ہیں۔ پس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متشابہہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فتنے کی طلب اور ان کے مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کی حقیقی مراد کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اور پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے ہیں، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری ہے، جس میں واضح اور مضبوط آیتیں ہیں، اور جو اصل کتاب اور بعض متشابہات ہیں۔ یعنی کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 قسم کی آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ پہلی آیات کیا ہے؟ پہلی کیٹیگری ہے محکمات، اور پھر دوسری ہے متشابہات۔ محکمات سے مراد کیا ہے؟ محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن میں اوامر نواہی یعنی کہ ڈو اور ڈونٹ یعنی کہ احکامات ہوتے ہیں، احکامات اور مسائل اور قصص
اور حکایت جن کا مفہوم اور واضح اور اٹل ہو، اور ان کے سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے۔ یعنی کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی محکمات آیتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ حرام یا حلال، حدود یا فرائض، اور جو ہے اللہ نے جو حکم دیا ہے کرنے کے کام، احکامات ہوتے ہیں نا، محکمات یعنی کہ حکم سے ہے نا، ہا کاف میم، حکم سے، تو وہ آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو محکمات سے مراد وہ آیتیں جو حلال، حرام یا احکامات یا حدود یا فرائض جن پر عمل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور یہ جو آیتیں ہوتی ہیں محکمات کہلاتی ہیں، جن میں بات بالکل واضح سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے اپوزٹ آیاتی متشابہات جو ہوتی ہیں، مثلاً اللہ تبارک تعالیٰ کی ہستی کیسی ہے، یا دوزخ ہے، جنت ہے، یا فرشتے وغیرہ، یا اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش، یہ سب کیا ہے؟ یہ متشابہات میں سے آتی ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں ہمارا شبہ ہے، ہم کو بتا دیا گیا، ہم کو خبر دے دی گئی، ہمیں ایمان تو ہے لیکن ہمیں کنفرم نہیں ہے کس طرح سے ہوگا، کیسا ہوگا نا، تو یہ شبہ والی، متشابہات والی آیتیں ہیں۔ تو ان کو سمجھنے کے لیے ہماری عقل قاصر ہے، ہم نہیں جان سکتے کہ اللہ کا عرش کیسا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ فرشتے کیسے ہیں، ہمیں نہیں پتہ دوزخ کیسی ہے، ہمیں نہیں پتہ یہ جو ہے قبر یا آخرت کا جو ہے کیا ہوگا، ہمیں کیا ہے، ایمان تو ہمارا 100% ہونا چاہیے، اس سے بھی زیادہ، لیکن ان کے بارے میں کسی کو بھی کوئی علم نہیں دیا گیا ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی جب آیات ہے نا، جیسے کرسی، آیت الکرسی پڑھی ہم نے، اللہ کی کرسی ہے، تو یہ کرسی کیا ہے؟ متشابہات آیتیں ہیں۔ جہاں پہ جنت کا ذکر آتا ہے تو پھر یہ متشابہات والی آیتیں، جہاں پہ دوزخ کا ذکر آتا ہے وہاں پہ یہ متشابہات کی آیتیں ہیں، جہاں پہ اللہ کا عرش آتا ہے ذکر اس کا، تو یہ کیا ہے؟ متشابہات والی آیتیں ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب متشابہات والی آیتیں ہیں۔ تو یہ قرآن کریم میں اس طرح سے 2 طرح کی آیتیں آتی ہیں۔ محکم اسے کہتے ہیں جس کے معنی واضح ہوں، جس کی دلالت ظاہر ہو، اور متشابہات اسے کہتے ہیں جس کا معنی واضح نہ ہو، جس کی دلالت ظاہر نہ ہو۔ محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن میں اوامر، نواہی، احکام و مسائل، قصص اور حکایت ہیں، جن کے مفہوم واضح اور اٹل ہوں، اور ان کے سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے۔ اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس آیات متشابہات وہ ہیں، مثلاً اللہ کی ہستی، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی کرسی، جنت، دوزخ، ملائکہ، فرشتے، یعنی غیب کی خبر، حروف مقطعات وغیرہ، تو جن کی حقیقت سمجھنے سے عقل انسانی قاصر ہو، ان میں ایسی تعبیروں کی گنجائش ہو، یا کم از کم ایسا ابہام ہو جس سے لوگوں کو گمراہی میں ڈالنا پاسبل ہو، ممکن ہو۔ اس لیے کہا جا رہا ہے جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ آیات متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے وہ لوگوں میں فتنہ پیدا کرتے ہیں، فتنہ برپا کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہی لوگوں کا ذکر کیا ہے، سو تم ان سے بچو۔ صحیح بخاری 4183۔ اسی طرح انیک صورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات آتے ہیں نا، تو ان کو بھی متشابہات میں رکھا گیا ہے، یہ متشابہات میں سے ہیں، ان کے معنی اور مفہوم ہے تو، لیکن کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے۔ تو جو عیسائیوں کا جو وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا نا، اور جس کا ذکر ہم لوگ ابھی پڑھیں گے، تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے یا خدا کا بیٹا ہونے پر ایک دلیل پیش کی تھی، جو خود قرآن نے ہی انہیں کلمۃ اللہ اور روح اللہ فرمایا ہے، یعنی کہ قرآن کریم میں ہی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو کلمۃ اللہ ہے، ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتا ہے روح من اللہ ہے، تو جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کی صفت کلام اور اللہ کی روح تھے، یعنی کہ وہ جو نجران کے جو عیسائی تھے، اللہ کے قرآن کریم میں سے وہ اللہ کی آیات ایسے جو لے کر کے وہ اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث اور مباحثہ کر رہے تھے، کیونکہ قرآن کریم میں تو خود کہا گیا ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو کلمۃ اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو روح من اللہ ہے، تو کہنے لگے اس سے تو یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ اللہ کی صفت کلام اور اللہ کی وہ روح ہے۔ اس پر آیت نے اس کا صاف یہ واضح جواب دیا ہے کہ قرآن کریم ہی نے جگہ جگہ صاف لفظوں میں بتایا گیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی، اور عیسیٰ علیہ السلام تو خود جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا اللہ قرار دینا شرک اور کفر ہے۔ اس سے واضح آیتوں کو چھوڑ کر کلمۃ اللہ کے لفظ کو پکڑ بیٹھنا اور اس کی بنیاد پر ایسی تعویلیں کرنا جو قرآن کریم کی محکم آیتوں کے بالکل اپوزٹ ہے، دل کو ٹیڑھا کرنے کی علامت ہے۔ حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہنے کا مطلب تو یہ ہے، یعنی کہ وہ بغیر جو ہے والد کے اللہ تبارک تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا کر دیے گئے، اس لیے ان کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے نا، صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے کلمہ کن سے۔ اور روح من اللہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کی جو روح ہے ڈائریکٹ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمائی تھی۔ اب یہ بات انسان کی سمجھ سے باہر ہے نا کہ کن یعنی ہوجا سے پیدا ہونے کی کیفیت کیا تھی اور اس کو ڈائریکٹ ان کی روح سے کس طرح پیدا کی گئی، یہ سب متشابہات میں سے ہے۔ اس لیے ان کی جو ہے نا ان کے تعویلوں میں ان کے اندر جو ہے جانا بھی کیا ہے، خود قریت کرنا منع ہے۔ اس کی تعویلوں میں نہیں پڑھنا انسان کو، بس جو بات اللہ نے بتا دی اس کو لے لینا ہے، اور نہ ہی ان کی منمانی ہمیں تعویلیں کرنی۔ جیسے حروف مقطعات کے بارے میں لوگ منمانی تعویلیں کرتے ہیں کہ الف سے اللہ اور لام سے یہ اور میم سے محمد ہے نا، تو اس طرح سے یہ منمانی تعویلات ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ جو چیز اللہ نے ہمیں علم نہیں دیا تو ہمیں اس کے پیچھے نہیں لگنا ہے، جو لیکن اللہ نے علم دیا ہے اس کو ہمیں لے لینا ہے۔ جہاں پہ اللہ نے ہمیں کہا کہ رک جاؤ تو رک جانا ہے، جہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تم سود مت لو تو تمہیں سود نہیں لینا ہے، جہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، قرابت داروں کو کھانا کھلاؤ، ان کے ساتھ احسان کا رویہ کرو، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو، تو ہمیں جہاں پہ اللہ نے حکم دیا ہمیں ان باتوں کو لینا ہے، اور جہاں پہ متشابہات ہے اس طرح سے متشابہات کے پیچھے نہیں لگنا ہے۔ تو قرآن کریم میں دو طرح کی آیتیں ہوتی ہیں، ایک متشابہات اور ایک پہلی ہوتی ہے محکمات اور دوسری ہوتی ہے متشابہات۔ تو جن کے دل میں ٹیڑھ ہوتی ہے نا وہ متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں۔ جیسے جو عیسائیوں کا جو وفد آیا تھا، نجران کا وفد، انہوں نے کیا کیا، قرآن کریم میں ظاہر سی بات ہے کہ پڑھا ہوگا اور آیتوں کو ریڈ کیا ہوگا، اور پھر انہوں نے اس میں سے اتنی کتاب پوری پڑھنے کے بعد جو کلمۃ اللہ یا روح اللہ الفاظ نکال کے اس کو اپنی منمالی تعویل پہنا دی کہ اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور روح اللہ ہے نا۔ تو یہ ہوتا ہے متشابہات۔ تو متشابہات کے پیچھے انسان کو نہیں لگنا، متشابہات کے پیچھے لگنے سے کیا ہوگا، انسان کا صرف اور صرف خسارے میں وہ پڑے گا۔ تو محکمات آیتوں کو انسان کو کیا کرنا ہے، لے لینا ہے، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ہاں لیکن جن کو پختہ علم ہے نا، یعنی کہ راسخون فی العلم ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ جو آیتیں ہیں ان کی تعویل کیا ہے، لیکن وہ بھی کیا ہوتے ہیں، بہت اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تعویل کے ایک معنی تو یہ ہے کہ کسی چیز کی اصل حقیقت اس کے معنی کے اعتبار سے جان جانا۔ کچھ آیات ایسی ہیں جن کا علم راسخون فی العلم کو ہو سکتا ہے کسی درجے پر، لیکن متشابہہ میں سے بہت سی ایسی آیات ہیں جن کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، یعنی جو غیب کی خبریں ہیں، جیسے آخرت کے بارے میں بتایا گیا ہے نا، قبر میں کیا ہوگا اور جنت کیسی ہوگی، جہنم کیا ہوگا، اور اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کا عرش کیسا ہے، اللہ کی کرسی کیسی ہے، یہ سب کچھ۔ تو راسخون فی العلم اتنا جان سکتے ہیں جتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علم پہنچایا علم کے ذریعے سے بس، اور وہ جو متشابہات میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صرف اور صرف اللہ جانتا ہے اور راسخون فی العلم بھی نہیں جانتے ہیں۔ تو راسخون فی العلم سے مراد کون لوگ ہیں؟ راسخون فی العلم سے مراد علم کے پختہ کار ہیں، جو سالوں اپنی جو وقت ہے، جان ہے، مال ہے، قرآن کی آیات کو سمجھنے میں، تدبر کرنے میں لگا دیتے ہیں، اور پھر وہ ان کو علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، یعنی علماء دین۔ تو راسخون فی العلم تعویل کے ذریعے سے آیات کے معنی مفہوم جانتے ہیں۔ جب وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو تعویل کے ذریعے سے قرآن کی آیات کے معنی مفہوم جانتے ہیں، لیکن متشابہات میں سے کچھ آیات ایسی ہے جن کے معنی مفہوم ان کو خود بھی نہیں معلوم ہے۔ تو راسخون فی العلم وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم کے پختہ کار ہوتے ہیں۔ ان کی صفات کیا ہوتی ہے؟
ان کی قسم سچی ہوتی ہے، ان کی زبان سچ بولتی ہے، ان کی شرمگاہ زنا سے پاک ہوتی ہے، ان کا پیٹ حرام سے بچا ہوا ہوتا ہے، اور ان کا علم سچا ہوتا ہے، اور جو وہ عاجزی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں۔ لیکن وہ کیا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرتے ڈرتے وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کی منمانی تعویلیں بھی نہیں بتاتے ہیں، اور لیکن جو علم کے پختہ کار ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو علم عطا فرما دیتے ہیں نا۔ تو علم بھی دینے والا کون ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی علم بھی نہیں دے سکتا ہے۔ کسی کو اللہ بہت علم دے دیتا ہے نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنا کافی کسی کو علم ہوتا ہے کہ اللہ سے بہت اس کا کنیکشن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور آیت 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کیجیے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے۔ تو راسخون فی العلم جو ہوتے ہیں کبھی بھی اتنے جو تعویلوں میں ان کا جو ہے کجی تلاش نہیں کرتے ہیں، وہ ٹیڑھنی تلاش کرتے ہیں، اور ان کی دعائیں کیا ہوتی ہیں، ایسی عاجزی والی وہ دعائیں کرتے ہیں۔ یہ راسخون فی العلم یعنی علم کے جو پختہ کار ہوتے ہیں، متشابہات اور تعویلوں کے پیچھے نہیں لگتے ہیں، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، اس قسم کی وہ دعائیں اللہ سے کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دیجیے گا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت دعا ہے۔ تو اس ہدایت کے راستے پہ ہمیں کیا ہے، استقامت بھی بہت ضروری ہے۔ تو استقامت کی یہ دعا ہے، آپ لوگ بھی چاہے تو پڑھا کیجئے، اس کو مارک کر لیجئے، بہت خوبصورت دعا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے استقامت کی دعا ہے ہدایت کے راستے پہ۔ اور جو آیت نمبر 9 ہے نا، اس میں بھی دعا ہے۔ آیت دیکھیں 9، ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن سب کو جمع کرنے والا ہے، اور یہ قیامت آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے نا کہ تم سب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور قیامت واقعی آ کے رہے گی، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یقیناً اس کے خلاف وہ کوئی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ جو اچھے ہیں ان کو اچھوں کا صلہ دیا جائے گا، اور جو برے ہیں ان کو برائی کا صلہ دیا جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ دعائیں اس طرح سے جو راسخون فی العلم ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ آیت 10، ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار۔ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی، یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہے۔ تو جو کافر ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، جو عیسائی جو وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے تمام طرح کی دلائل بھی دیے، اور پھر بھی کیا کیا، سب کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ تو اس طرح سے جو جاننے کے اور ماننے کے باوجود بھی پھر وہ ایمان نہیں لائے، تو پھر ایسے لوگ کیا ہوئے، کافر ہوئے، جن کو معلومات تو تھی لیکن وہ کیا ہوئے، ایمان والے نہیں ہوئے، جنہوں نے کھلم کھلا انکار کیا۔ جیسے جو ہے مکہ کے کفار تھے، مشرکین مکہ تھے، یہود تھے، بنی اسرائیل تھے نا، وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ پھر اسی طرح سے جو کرسچن ہیں، جو عیسائی ہیں، یہ بھی جانتے تھے کہ واقعی میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ اور جنہوں نے بھی جان گئے اور وہ ان کو پتہ چل گیا اور انہوں نے جانتے بوجھتے جب انکار کیا، تو پھر ایسے لوگ کیا کہلائے، کافر کہلائے، یعنی کہ انکار کرنے والا۔ کافر کافر سے ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے انکاری کرنے والا، انکار کرنے والا۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا، نہ تو ان کی مال ان کے کام آئیں گی، نہ ان کی اولاد ان کے کوئی کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے عذاب سے چھڑا بھی نہیں سکتے، نہ تو ان کے مال ان کو چھڑا سکتے، نہ ان کی اولادیں ان کو اللہ کے عذاب سے چھڑا سکتے نا۔ آج دنیا میں کتنے جو ہے مال انسان پھینکتا ہے اور فٹافٹ سب کو چھڑا کے لے آتا ہے، کہیں بھی کوئی بھی مشقت، کوئی پریشانی میں ہوتے ہیں نا، یا اولادیں بچا لاتی ہیں اپنے والدین کو، لیکن آخرت میں
آخرت میں کوئی بھی مال، کوئی بھی اولاد، کسی بھی قسم کے کوئی بھی اللہ کے عذاب سے چھڑانے والی نہیں ہے، کچھ بھی اس کو کام نہیں آئے گا۔ اور جو ہے یہ جو کافر ہوں گے نا، جہنم کا ایندھن ہوں گے، فیول ہوں گے، یعنی کہ انہی سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ یعنی کہ جو وہ آگ ہے نا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا نا، یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کافر ہے نا یہ بھی کیا ہے، یہ تو جہنم کا ایندھن ہوں گے، یعنی کہ انہی سے ہی جہنم کو دہکایا جائے گا نا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جہنم اور جہنم کے آگ سے بچائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار جہنم۔ تو آج کا لیسن ہمارا یہی تک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔